فرمایا تو پھر کہا جی ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا ہے۔ تو آپ نے کہا جو میں نے جو کہا تھا کہ جنازہ میں پڑھاؤں گا تو تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ کہا جی طلحہ نے کہا تھا رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، یہود سے ڈر ہے نقصان نہ پہنچائیں، تو میرے لیے جو کہ دعا کروا لینا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر میں یہاں دعا نہیں کروں گا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ تو آپ طلحہ کی قبر پر آئے، سارا مجمع ساتھ، اب دعا سنو دعا، یہ دعا 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی کو نہیں دی ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے کہا یا اللہ جب طلحہ تیرے دربار میں پیش ہو تو تو اسے دیکھ کے مسکرائے اور یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے۔ جب طلحہ تیرے دربار میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہو، یہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو۔ ایسی موت اللہ سے مانگو، ایسی زندگی اللہ سے مانگو، ایسی موت اللہ سے مانگو کہ جب مرو تو اللہ ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں۔ اللہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، ہم اللہ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں۔ موت ہمارے لیے عزت کا پیغام ہو، کامیابی کا پروانہ ہو۔ شمر کے لشکر نے حضرت حسین کے لشکر والوں سے کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو وہ ہنسنے لگے، اب الموت تخوفنا، ہمیں موت سے ڈراتے ہو؟ موت تو ہماری اللہ سے ملاقات ہے، ہمیں موت سے ڈراتے ہو؟ موت سے تم ڈرو جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، ہماری تو اللہ سے ملاقات ہے۔ اب الموت تخوفنا۔ تو میرے بھائیو زندگی ایسے گزارو کہ اللہ کی موت ہمارے لیے راحت کا پیغام بن جائے۔ اللہ کی مان کے چلنا اور اللہ کے رسول کی مان کے چلنا، یہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے۔ باقی سب دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ جنازے اٹھ جانے کی جگہ ہے۔ یوم نسیر الجبال، جس دن میں پہاڑ ہٹا دوں گا، وتری الارض بارزہ، زمین کو ننگا کر دوں گا، وحشرناہم، میں تمہیں جمع کروں گا، فلم نغادر منہم احدا، نہ کسی مرد کو چھوڑوں گا نہ کسی عورت کو چھوڑوں گا۔ وعرضوا علی ربک صفا، تمہیں قطار قطار بنا کر کھڑا کر دوں گا۔ ولقد جئتمونا، آج تم میرے پاس آئے ہو، کما خلقناکم اول مرہ، جس سے میں نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا۔ تم کہا کرتے تھے بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم کہا کرتے تھے ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں آپ پہ دیکھا جائے گا۔ آج دیکھو دیکھو فکشفنا عنک غطاء، سے پردے ہٹیں گے اور دروازے کھولیں گے، اور اللہ اور اللہ اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور میرے رب نے، میرے نبی نے کہا اللہ ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر اس سے پوچھے گا کیا حال ہے، خوش ہو، کوئی تکلیف تو نہیں، کیا حال ہے، خوش ہو۔ ایک ایک عورت کا نام لے گا، ایک ایک مرد کا نام لے گا اور پوچھے گا خیریت، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف تو نہیں۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، رگ رگ بوٹی بوٹی میں درد بیٹھ گیا، تڑپ تڑپ کے کہیں گئے، پھر اللہ نے صحت دے دی۔ تو کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا بیماری کے دن وہ صحت کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے، زیادہ اچھے تھے۔ ہائے ہائے اللہ کے نبی کیسے اچھے تھے، آپ تو تڑپ تڑپ جاتے تھے۔ کہا فرمایا جن دنوں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ عرشوں سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے، تو میرے سارے درد چنے جاتے تھے۔ اور جب درد نہیں ہے، عرش کے در کھل چکے ہوں اور جنت میں بیٹھ چکے ہوں اور اللہ جلوہ نما ہو اور اللہ جلوہ گر ہو اور اللہ رونق افروز ہو اور اللہ دربار عام سجا کر اپنا دیدار کرا کر تمہیں سلام پیش کر تمہارا نام لے کر تمہارا حال پوچھے، تمہیں اپنا آپ دکھا کر کہے کیا حال ہے، تو اس کو میں کہاں سے بیان کروں؟ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ،
اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ، اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ، اللہ کو راضی کرنا زندگی کا مقصد بناؤ، اللہ کو راضی کرنا زندگی کی منزل بناؤ، باقی سب دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ میں یہ بنانا چاہتا ہوں، میں یہ بننا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ پروجیکٹ ہے، میرا یہ پروجیکٹ ہے۔ جاؤ قبرستانوں، جاؤ جاؤ جاؤ، مغلیہ بادشاہوں کی قبروں پر جا کر دیکھو۔ میں ہمایوں کی قبر پہ گیا، بر صغیر کا بادشاہ، اس کی قبر پہ چمگادڑوں نے قبضہ جمایا ہوا تھا۔ اتنے بڑے بڑے چمگادڑ، چیل کے برابر ایک ایک چمگادڑ، سورا کمرہ چمگادڑ، اوپر تو قبر کا تعویذ ہے، اندر نیچے جہاں اصل قبر ہے۔ میں نے گائیڈ سے کہا مجھے بادشاہ کی اصل قبر پہ لے جا، وہ مجھے نیچے لے گیا، اس نے ٹارچ جلائی، میں 5 سیکنڈ نہیں کھڑا ہو سکا، میں فاتحہ بھی نہ پڑھ سکا، میں بھاگ پڑا۔ دہشت میرے اوپر طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا کہ بر صغیر کے بادشاہ کے قبر پر چمگادڑوں کا قبضہ تھا، چمگادڑوں کا راج تھا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کا انجام ہے۔ اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کو راضی کر اپنی زندگی کی محنت بناؤ، اللہ راضی ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر، آپ والی زندگی پر، آپ کی زندگی کی 2 بنیادیں ہیں، ایک عبادت ہے، ایک اخلاق ہے۔ ایک عبادت ہے، ایک اخلاق ہے۔ عبادت میں اس وقت، عبادت میں ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز روزانہ 5 دفعہ فرض ہے، اور روزہ سال میں 1 دفعہ فرض ہے، اور زکوٰۃ اور حج مالداروں پر سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ فرض ہے، اور زندگی میں 1 دفعہ حج فرض ہے۔ اس وقت عبادات میں سے ایک امر روزہ ہماری طرف متوجہ ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جس نے نفلی روزہ رکھا، نفلی، فرض نہیں، نفلی روزہ رکھا، اور پھر ساری زمین کو سونے سے بھر کے اسے دے دیا گیا، تو یہ اس کے نفلی روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ بھرا ہوا سونے کا جہان اس کے نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا جس نے فرض روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، جان بوجھ کے، بیماری کی وجہ سے چھوڑے، بعد میں قضا کرے تو برابر ہو جائے گا، عذر کی وجہ سے چھوڑے، بعد میں قضا کرے، برابر ہو جائے گا۔ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، مستی میں روزہ چھوڑ دیا، اور پھر حضرت علی نے فرمایا پھر وہ قیامت تک روزے رکھتا گیا، رکھتا گیا، رکھتا گیا، تو اس فرض روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس فرض روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، نماز کا بدلہ جنت، ذکر کا بدلہ جنت، زکوٰۃ، حج، تبلیغ کا بدلہ جنت، ایمان کا بدلہ جنت۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے کا بدلہ اللہ خود ہے، انا اجزا بہ، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اس میں رات کو تراویح کی نماز بنائی، کسی امت کو تراویح کی نماز نہیں دی، ہمیں اللہ نے تراویح کی نماز عطا فرمائی۔ تراویح کی نماز کو اتنا قیمتی بنایا کہ اس کے ہر سجدے پر 1500 نیکی کا اعلان فرمایا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، تو 40 سجدوں پر روزانہ 60,000 نیکی تراویح پڑھنے والا کما کے لے جاتا ہے۔ کوئی نہیں پڑھا، کسی نے نہیں پڑھی تو 60,000 کا نقصان کر کے گیا ہے۔ کسی کوئی 8 پڑھ کے جوتا اٹھا کے چل دیا تو 36,000 نیکیوں کا نقصان کر کے جا رہا ہے، 36,000۔ اور صرف یہ نہیں، 2 باتیں اور بھی سنو۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ پھر اور سنو، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت، جنت میں ایک محل بنایا جاتا ہے سونے چاندی کا، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ سرخ یاقوت کا محل ہوتا ہے، سرخ یاقوت کا محل ہوتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ یہ تراویح کی نماز کسی کو نہیں ملی، ہمیں ملی۔ تراویح کی نماز کسی کو نہیں ملی، ہمیں دی گئی، ہمیں دی گئی کہ اللہ تعالی ہمیں نوازنا چاہتا ہے۔ پہلی امتوں کو تراویح نہیں ملی، ہمیں ہاں پہلی امتوں کو روزہ ملا 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری۔